پہلی بات یہ ہے کہ کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے عمران خان کی کل کی جو انسٹرکشن تھی کہ مجھے اس بینچ کی کنسٹیٹیوشن پہ اعتراض ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح کھوسا صاحب نے بتایا کہ ایک پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ چیف جسٹس نے اس کو جس طریقے سے استعمال کیا, اس کے بعد پھر دوبارہ ابھی جو آرڈیننس آیا اس میں کلیئر کٹ ہے کہ کمیٹی میں سینئر پیونی جج بیٹھے گا. جسٹس منصور اختر صاحب اس کمیٹی میں موجود نہیں ہوتے. اس کمیٹی کا بنانا جو ہمارا اعتراض تھا علی ظفر صاحب نے کیا کہ یہ کمیٹی ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے, انلیگل ہے. فرسٹ اعتراض ہمارا یہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا رول سپریم کورٹ 1980 آخر جج موجود ہے, وہ ریکیوز نہیں کر رہا, اس نے اپنی عدم دستیابی کی. تو دیکھیں کہ اس بینچ میں جس کے اوپر عمران خان نے اعتراض کر دیا اس کو چیف جسٹس کے لیے سننے کے لیے اسی طرح ہمارے اعتراضات مسترد کر رہا ہے. جس طریقے ہم نے پہلے سمبل والے کیس میں اعتراض کیا, ہم نے نیب امینڈمنٹ میں اعتراض کیا عمران خان نے, آج تک جتنے ہمارے اعتراض ہیں اس کو مسترد کیا گیا ہے. لیکن آج کا جو اعتراض تھا وہ انتہائی ویلڈ تھا. وہ اعتراض یہی تھا کہ سینئر پیونی جج اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے, لہٰذا جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق اس کی سپیرٹ کو پورا نہیں کرتا. لہٰذا جو کہا علی ظفر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مجھے انسٹرکشنز ہیں کہ اس بینچ پہ میں اعتراض کروں اور جو ویلڈ اعتراض ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 63A جس طریقے سے 63A آیا اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جی میرے ساتھ شہباز کھوسا صاحب سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری کھڑے ہیں, موجود ہیں. 63A ہارس ٹریڈنگ کو روکا گیا. علی ظفر صاحب نے اپنے آرگومنٹس میں یہ کہا کہ کیا آپ اس ہارس ٹریڈنگ کو اجازت دینے جا رہے ہیں. یہی تو ہمارا اعتراض تھا کہ ہارس ٹریڈنگ اسی وجہ سے ریفرنس آیا پریزیڈنشل, اور اس اوپینین میں اس ججمنٹ میں اس ہارس ٹریڈنگ کو بند کر دیا گیا جو آج پھر شروع ہو جائے گی. لہٰذا عمران خان کے کلیئر ورژن کے مطابق ہمارا اعتراض بینچ پہ آ گیا ہے. اگر بینچ اب سن رہا ہے تو وہ امائکس کی باتیں سن رہا ہے, لیکن ہمارا اعتراض اس پہ رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کو میں کہنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ سیکرٹری تو موجود کھڑے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ اور فارمر پریزیڈنٹ جس طریقے سے اداروں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے اس پٹیشن کو فالو کر رہے ہیں, کیا وکلاء کا یہی رول ہے کہ اس طرح کی پٹیشن دائر کریں اور وہاں آئین کی تشریح چاہیں. لہٰذا ہمارا جو اعتراض ہے آج وہ نوٹ ہو گیا ہے کہ ہمارے قائد کا عمران خان کا جو اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ بار کے اس کے جو کنسٹیٹیوشن ہے بینچ کی اس پہ ہمارا اعتراض ہے, اور یہ ہمارا اعتراض ہے. اور اس کے بعد فردر ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرا, اور پٹیشن جو ہے وہ بھی زید المیعاد ہے. ایز اے ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آپ کو اس کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا. یہ جو ریویو پٹیشن ہے یہ اس وقت کے صدر احسن بون صاحب نے کی تھی, اور یہ اس بارے میں ہوئی تھی کہ یہاں پہ کنٹینرائزیشن ہو گئی تھی اور یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا مسئلہ پڑ گیا تھا اس میں. تو اس کو اس وقت کی سپریم کورٹ کی کیبنٹ نے منظور کیا ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا, مگر آج کی سپریم کورٹ کی کیبنٹ جس کا میں حصہ ہوں اس نے اس پٹیشن کو فالو کرنے کا یا اس کو پرسو کرنے کا کوئی اختیار نہ صدر صاحب کو دیا ہے نہ کسی کیبنٹ ممبر کو دیا ہے. یہ جو ہمارے صدر صاحب اس وقت اس کو پرسو کر رہے ہیں یہ اپنے اون پہ کر رہے ہیں, اور اس میں 63A کا یہ لینا دینا ہی نہیں تھا کیونکہ اوریجنل پٹیشن میں, اس لیے شاید اس کا ذکر بار بار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ابھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اجلاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں. وہاں پر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے پرزور طریقے سے, جو کہ آپ سب کو میں بتانا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے عہدیداران اور پیپلز پارٹی کے کارکن رہ چکے ہیں ان کے عہدیداران, انہوں نے یہاں پر پیپلز پارٹی سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اس پٹیشن سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور اس پورے آئینی مسودے کو ریجیکٹ کیا ہے, شک بائی شک ریجیکٹ کیا ہے. یہی اعلان پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی الیکٹڈ باڈی ہے وہ ریجیکٹ کر چکی ہوئی ہے. یہی آئینی ترامیم اور 63A کا مقدمہ اور اس کی سماعت یہ پشاور میں پرسوں جلسہ ہونے جا رہا ہے, وکلاء کا کنونشن ہونے جا رہا ہے, وہاں پر بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. بلوچستان ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کا آپ سب نے بیان سن لیا. بلوچستان ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ نے
بھی اور بلوچستان بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ممبران نے بھی اس ہیئرنگ کو ایک شام ہیئرنگ قرار دیا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ ہیئرنگ 63A کی جو ہارس ٹریڈنگ کو لیجٹمائز کرنے کے لیے کی جا رہی ہے, یہ ایک سیلف سرونگ ہیئرنگ کی جا رہی ہے. یہ نہ صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون کے خلاف ہے, یہ کمیٹی کی تشکیل ہی ٹوٹلی آرڈیننس کے بھی خلاف ہے, قانون کے بھی خلاف ہے, بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے. یہاں پر چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کے لیے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لایا گیا تھا, نہ کہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے تیسرا ممبر بٹھا کر, اور سینئر پیونی جو کہ اس کمیٹی کا ایک لازمی ممبر ہے, اس کی عدم موجودگی میں 2 ممبر کا کوئی آرڈر یہاں کسی قسم کی فوقیت نہیں رکھتا. یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ پروسیڈنگ فردرنس میں چلائی گئی تو اس کے نتیجے میں صرف اور صرف ہارس ٹریڈنگ کو فروغ دیا جائے گا. اس کے نتیجے میں صرف اور صرف یہ جو ایک آئینی عدالت کے نام پر ایک سول مارشل لا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ ہوگا. ملک بھر کی تمام وکلا برادری کسی بھی پارٹی سے چاہے وہ تعلق رکھتی ہے, وہ اس کی بھرپور مذمت کرے گی. اس کی ہم ہر فورم پہ مذمت کریں گے. وہ ججز جو کہ ایسی کسی بھی اقدام کا ساتھ دیں گے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے, جو اس کالے آئینی مسودے کو فروغ دینے کے لیے کوئی بھی سٹیپ ہوگا, چاہے وہ یہ ہیئرنگ ہی کیوں نہ ہو, ان ججز کو ہم بلیک شیپ کہیں گے. اور یہ ججز اگر اس کے نتیجے میں آئندہ کوئی بھی عہدہ اختیار کریں گے, ہم ان کو بھی بلیک شیپ کہیں گے. اور ایسے وکلا کو جو کہ اس قسم کی موومنٹ کا ساتھ دیں گے, ہم ان کو بھی بلیک شیپ کہیں گے. اور ہم عوام سے بھی ریکویسٹ کریں گے, یہ آپ کے حقوق کا معاملہ ہے, اگر آپ سارے یہ فنڈامنٹل رائٹس کی پاورز ان عدالت سے لے لیں تو جو تھوڑی بہت ہی عوام کی سنوائی ہو جاتی ہے وہ بھی ہونا بند ہو جائے گی. اور آپ کے سارے یہ حقوق جو ہیں, یہ سرکاری ججز اور سرکاری وہ ججز جن کو اس وقت کی سرکار ہائر کرے گی ان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. آپ کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ آپ جتنی وکلا کنونشنز ہو رہی ہیں ان میں شرکت کریں اور اس چیز کا بھرپور مخالفت کریں. اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ شعور رکھتی ہیں, جو کہ ہمارے اس موومنٹ کا ساتھ دینا چاہتی ہیں, وہ پلیز ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہوں اور اس کو نامنظور اور مسترد کریں. جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی الیکٹڈ باڈی ہے, وہ ریجیکٹ کر چکی ہوئی ہے. یہی آئینی ترامیم اور 63A کا مقدمہ اور اس کی سماعت یہ پشاور میں پرسوں جلسہ ہونے جا رہا ہے, وکلا کا کنونشن ہونے جا رہا ہے, وہاں پر بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. بلوچستان ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کا آپ سب نے بیان سن لیا. بلوچستان ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ نے بھی اور بلوچستان بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ممبران نے بھی اس ہیئرنگ کو ایک شام ہیئرنگ قرار دیا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ ہیئرنگ 63A کی جو ہارس ٹریڈنگ کو لیجٹمائز کرنے کے لیے کی جا رہی ہے, یہ ایک سیلف سرونگ ہیئرنگ کی جا رہی ہے.